معزز سامعین، عورت اس ہستی کا نام ہے جب وہ بیٹی کی شکل میں ہو تو گھر کو خوشگوار بنا دیتی ہے، جب وہ بہن کی شکل میں ہو تو بھائی کا غمگسار بنتی ہے، ہمدرد بنتی ہے، جب وہ بیوی کی شکل میں ہو تو شوہر کے گھر کو جنت بناتی ہے، اور جب وہ ماں کی شکل میں ہو، ماں کی صورت میں ہو تو اللہ رب العالمین اس کے قدموں میں جنت رکھ دیتا ہے۔ ہاں، آپ نے صحیح سنا کہ جب وہ دنیا میں آتی ہے تو ہر ایک کے لیے خیر ہی ثابت ہوتی ہے، سب کے لیے بابرکت ثابت ہوتی ہے۔ آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت دیکھیے کہ ایک بچی دنیا میں آنکھ کھولتی ہے، آنکھ کھولنے کے ساتھ ہی برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں آپ کے لیے۔ معزز سامعین، اگر وہ نابالغ حالت ہی میں مر جاتی ہے، وفات پا جاتی ہے، تو وہ تو خود جنتی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ماں باپ کے لیے بھی جنت جانے کا ایک سبب بن جاتی ہے۔ اور اگر اس کے تعلق سے ماں باپ کو آزمایا جاتا ہے، ایسی صورت میں بھی ماں باپ کے لیے جنت کی خوشخبری ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے، جیسے کہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اور اسی مفہوم کی روایت صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک عورت اپنے دو بچیوں کے ساتھ میرے گھر آئی اور اس نے سوال کیا۔ میرے گھر میں کچھ نہیں تھا سوائے ایک کھجور کے، میں نے اسی کھجور کو اس عورت کے ہاتھ میں تھما دیا، اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 3 کھجور تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھجور اسے دے دی۔ اس عورت نے ایک ایک کھجور اپنے دونوں بچیوں کو دے دیا اور ایک اپنے پاس رکھی۔ دونوں بچوں نے فوراً سے ایک ایک کھجور کو کھانے کے بعد وہ بقیہ کھجور جو ماں کے پاس تھی اس کو مانگنا شروع کر دی۔ وہ عورت جب دیکھی کہ میری بیٹیاں مانگ رہی ہیں تو اس کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے دونوں کو ایک ایک حصہ دے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ قصہ سنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ابتلی بشیء من هذه البنات کن له شطرا من النار۔ جس شخص کو اپنی بیٹیوں کے ذریعے سے کسی چیز کے ساتھ آزمایا جائے، جہنم کی آگ کی عذاب سے وہ چیز پردہ بنتی ہے۔ اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان له 3 بنات فصبر علیہن واطعمہن وسقاہن وکساہن من جدته کن له حجابا من نار یوم القیامہ۔ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہو اور بندہ یعنی ماں باپ اس پر صبر کرتے رہے، واطعمہن انہیں کھانا کھلاتے رہے، انہیں پلاتے رہے، انہیں کپڑا پہناتے رہے، تو قیامت کے دن آگ کے عذاب سے ماں باپ کے لیے آڑ ہوگی، حجاب ہوگا یہ چیز۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آل جاریتین حتی تبلغها جاء یوم القیامت انا وہم وضم اصبعین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو 2 بیٹیاں دی گئی وہ برابر ان کی پرورش کرتا رہا، برابر ان کو تعلیم و تربیت دیتا رہا، تو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے ماں باپ، اللہ کے رسول نے اسے 2 انگلی کا اشارہ کیا اور دونوں کو جمع کر دیا اور کہا ایسے رہیں گے ہم لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہوگی ایسے لوگوں کی۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک عورت چاہے وہ بچی کی شکل میں ہے، چاہے وہ ابھی 2 شیزہ کی شکل میں ہے، ایک جوان لڑکی کی شکل میں ہے یا بوڑھی کی شکل میں ہے، ہر حالت میں وہ برکت ثابت ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، ہمیں اور آپ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیکھنے کی ضرورت ہے
اور اس چیز سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ یقیناً اسلام نے جو مقام عورتوں کو دیا ہے وہ مقام کسی اور دوسرے مذاہب نے نہیں عطا کیا۔ پوری دنیا کے کسی بھی مذہب میں آپ چلے جائیں اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کر لیجئے، یقیناً آپ مطالعہ کرنے کے بعد اسی جگہ پہنچیں گے کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جہاں اس عورتوں کو اتنا اونچا مقام عطا کیا ہے۔ معزز سامعین، ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ کے پاس قیمتی سے قیمتی سونے چاندی سے آگے بڑھ جائیے، اور اگر آپ کے پاس ایک ہیرا ہو یا پھر ایک موتی ہو تو کیا آپ جہاں تہاں اس کو رکھ دیں گے کیا؟ ہرگز نہیں۔ موتی تو دور کی بات ہے، سونا چاندی کو آپ یہاں تہاں نہیں رکھتے بلکہ بڑے ہی حفاظت کے ساتھ رکھتے۔ پھر تو موتی موتی ہوتی ہے، بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، آپ کے دل میں اس کی قیمت ہمیشہ جو ہے وہ پیوست ہوتا ہے، اور آپ اس چیز کا احترام کرتے ہیں، اور احترام کرنے کی وجہ سے اس کو ایک مخمل کے کپڑے میں لپیٹتے ہیں، پھر اس کو ایک اچھے سے ڈبے میں بھرتے ہیں، پھر ڈبے کے بعد ایک کوبھر میں بھرتے ہیں، پھر کوبھر کے بعد بکسے میں بھرتے ہیں، بکسے کے بعد پھر ایک الماری میں بھرتے ہیں۔ یعنی وہ اتنے محفوظ جگہ میں ہوتا ہے کہ کسی کی نظر نہ جائے، کوئی چرا نہ سکے، اور وہ چیز آپ کی حفاظت کے ساتھ رہ جائے۔ یقیناً یہی مقام اسلام نے ایک عورتوں کو دیا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اچھی طرح سے سن لو، یہی وہ مقام ہے آپ کا، بڑا ہی عمدہ مقام ہے آپ کا۔ آپ کا جو مقام اسلام نے قرآن و حدیث میں بیان کیا ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ملتا۔ آپ بہت ہی انمول ہو، آپ بہت ہی قیمتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے آپ کو ہمیشہ سے اپنے آپ کو، اپنے صدر کو چھپائے رکھنے کا حکم دیا ہے، پردے کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے، آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ جب بھی گھر سے نکلیں باپردہ نکلیں۔ ظاہریت کے زمانے میں جس طرح بناؤ اور سنگار کے ساتھ نکلتی تھیں، اور جس طرح بیوٹی پارلر کر کے اور اپنے آپ کو سجا کر کے جو ہے نکلتی تھی اور لوگوں کو دکھلاتی تھی، اس طرح سے کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، سورہ نور آیت نمبر 31، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اللہ رب العالمین نے کہا، قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، مومن عورتوں کو بتلا دیجئے، مسلم عورتوں کو بتلا دیجئے، يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کر کے رکھے، اپنی نگاہیں نیچی کر کے رکھے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی ہمیشہ سے حفاظت کرتا رہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو، اپنے بناؤ اور سنگار کو ظاہر نہ کرے۔ ہاں، اپنے شوہر کے پاس ظاہر کرتی کوئی دقت نہیں، اپنے ماں باپ کے پاس ظاہر کرے کوئی دقت نہیں، اپنے بھائی کے پاس ظاہر کرے کوئی دقت نہیں، لیکن غیروں کے یہاں جو ہے ظاہر نہ کرے۔ آپ نے گھڑی پہنا ہے، آپ نے مہندی لگایا ہے، آپ نے جو ہے چوڑیاں پہنی ہے، آپ نے جو ہے پائل پہنا ہے، پاؤڈر لگایا ہے، کوئی بھی چیز آپ نے بناؤ سنگار کے لیے کیا ہے، اس کو دوسرے کے یہاں ظاہر نہ کرے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر وہ جو چیز خود سے ظاہر ہو جائے، یعنی ہاتھ اور جو ہے چہرہ، بعض لوگوں نے مراد لیا ہے، لیکن جو ہے اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ چہرے کو بھی جو ہے ہمیشہ دوسروں کے ساتھ جو ہے چھپا کے رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کے اندر فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ کہا اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنے لڑکیوں سے کہہ دیجئے، اور تمام مومن کی عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب ہمیشہ اوڑھ کر کے رکھے، اپنے آپ اوپر چادر اوڑھ لے، ذالک ادنی ان یعرفن، یہ زیادہ مناسب ہے کہ اسے پہچان لیا جائے گا، لوگ دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ یہ باپردہ عورت ہے، یہ ویسی عورت نہیں ہے جو بہل سکے، یہ ویسی عورت نہیں ہے جو اپنی عزت کو داغدار کر سکے، یہ ویسی عورت نہیں ہے جو اپنی عزت کو بیچ سکے، بلکہ دیکھتے ہی لوگ پہچان جائے آپ کو
اے بنت ہوا آپ سے میں مخاطب ہوں، اے مومن عورتیں آپ سے میں مخاطب ہوں، اے عائشہ کی بہن میں آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ جب بھی نکلے آپ جو ہے جلباب پہن کر کے وہ یہ کریں، اور اس طرح سے آپ کی پہچان لوگوں کے یہاں ہو جائے گی، دیکھتے ہی لوگ پہچان جائیں گے کہ آپ باپردے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ایسی ویسی نہیں ہے، اور جو ہے وہ دور ہی سے دور رہ جائیں گے۔ فلا یوزین، اور ساتھ ہی ساتھ چھچھوڑے پن کرنے والے لوگ جو ہے آپ کو مصیبت نہیں پہنچائیں گے، تکلیف نہیں دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کا بڑا مقام رکھا ہے، اور یہ جو وہ پردے میں رہتی ہیں اور اللہ رب العالمین نے ان کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ جو ہے آج جس طرح سے میڈیا والے اور دشمنان اسلام ان کو اس طرح سے بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ آپ کو جو ہے گھڑی پر ملبوس کر لیا گیا ہے، آپ جو ہے وہ باہر میں نکلنے کی آزادی نہیں دی گئی ہے، اس طرح کی بات نہیں، بلکہ آپ وہ قیمتی جو ہے ظہر ہو، آپ وہ قیمتی چیزیں ہو اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، اور تمام مسلم جو ہے مردوں کی نظر میں، جو کسی اور کی قیمت اتنی نہیں ہے۔ یہ جو بازاری عورتیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، جن کے ران بھی دکھتے، جن کے پیٹ بھی دکھتے، پیٹ بھی دکھتے، اور جن کے سینے بھی دکھتے، ان عورتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ یہ بازاری عورت ہیں، کبھی بھی بک سکتے، 500 اور ہزاروں میں بکنے والی یہ عورتیں ہیں، آپ کو دکھائی دیتے ہیں کہ بڑے ہی خوبصورت بن ٹھن کر کے نظر آ رہی ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں۔ لیکن آپ بڑے ہی جوہر ہو، آپ بڑے قیمتی ہو، اسی لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو ہمیشہ سے جو ہے آپ کو جو پردے کرنے کا حکم دیا ہے، آپ کو دوسرے کے یہاں بناؤ سنگار ظاہر کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ لہذا اس بات کو آپ سمجھیں اور یاد رکھیں، اسی میں آپ کی بھلائی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العالمین تمام مومنہ عورتوں کو، تمام ہماری ماں اور بہنوں کو جو ہے پردے کے ساتھ رہنے اور جو ہے باحجاب رہنے کی ہمیں توفیق دے، اور اللہ رب العالمین صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔